آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادیوں میں، نکاح میں سب سے بہترین نکاح، سب سے بہترین شادی وہ نکاح ہے جو سب سے آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ 5 سال ہو جاندے نے ساڈے کول بیاہ ہوندا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کا مطلب کیا، میں نے آپ کو شروع میں بتایا، کمال کا مطلب کیا ہے بھائی، کہ اس شادی میں رحمت بھی زیادہ، برکتیں بھی زیادہ، پریشانیاں بھی کم، آسانیاں زیادہ۔ اور وہ کون سی شادی ہے جو 2-3 گھنٹے بھگت جائے؟ یہ کمال ہے، کمال ہے۔ آپ آج کے دور میں توقع کر ہی نہیں سکتے، تقریباً ناممکن ہے کہ 10 منٹ میں شادی ہو جائے، ناممکن ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، سب سے بہترین نکاح آسان ہے جو سب سے آسان ہو۔ یقین کریں میں نے لوگ دیکھے ہیں 5-5 10-10 سال پیسہ اکٹھا کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے، اور تکلیف کب ہوتی ہے کہ 1 سال نہیں ٹکتی، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ابے کو تکلیف زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے نہیں لڑائی ہو گئی، اس لیے اور روپیہ کنا لا چھڑے یار، میرے تو دھار نہیں مکیا، تو گھر آ گئی ہیں۔ واللہ مجھے اتنی حیرت ہے، مجھے دکھ لگا، ایک غریب سی بچی ہے ہمارے گھر کبھی کبھی آتی ہے، اس کی بہن کی شادی ہوئی ہے، اس کو ان کے جو سسرال والا انہوں نے گھر بھیج دیا واپس۔ بولا کیوں؟ جو جہیز میں تو استری لائی ہے وہ خراب ہو گئی، اس کو صحیح کروا کے گھر آ۔ ممبر پہ بیٹھا ہوں میں، یہ مسلمان ہیں آج کے، تو دیکھ لو شادیوں کا بیڑا غرق کیا ہو رہا ہے۔ تم پیسے کو مد نظر رکھ رہے ہو، مادے کو مد نظر رکھ رہے ہو، تو بیڑا غرق بھی کروا رہے ہو نا۔ اصل چیز کیا ہے کہ ایک دوسرے کے درمیان بندھن اور تعلق کتنا مضبوط ہے، کردار کتنا مضبوط ہے بھائی، عزت کتنی کرنے والا ہے۔ اور ہمارے کچھ لوگ ہیں ان کو ذہن میں یہ ہے نا کہ اگر میں نے جہیز مانگا نا تو جہیز کے خلاف اتنی کمپینیں، میں نے تو 3-4 پوسٹیں بھی شیئر کی ہوئی ہیں فیس بک پہ۔ اب جہیز اس نے مانگنا ہی مانگنا، تو وہ کھوچر بڑا ہوتا ہے اپنی نظر میں۔ اپنے سسرالیوں کو میکے کو گھر بلا کے نا کیا کہتا ہے، ایتھے فریج بڑا سونا لگے گا، ساڈے صوفے بڑے پرانے ہو گئے ہیں۔ مطلب کیا ہے، انج دے صوفے دینے نے، اے فریج دا سائز دینا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقین کریں میرے بھائی، ابھی ہم تھوڑے دن پہلے DHA میں تھے، یقین کریں گھر والوں نے ہمیں بلایا کہ آپ ہمارے بچوں سے بات کریں، کیونکہ ہمارا گھر کا بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ تو ہماری تھوڑی بہت ہی بات جب ہوئی نا تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے ادھر بھی جانا ہے، آپ نے ادھر بھی جانا ہے، ادھر بھی جانا ہے۔ 5-5 گڈیاں کھڑی ہوئی ہیں گھر میں۔ گھر دیکھ کے ایک دفعہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے، یار ساری زندگی لگتا ہے گھر بناتا رہا یہ بندہ، اور تو کچھ کیا نہیں اس نے، لیکن اندر سے کیا ہے۔ یقین کریں وہ بندہ بہت بڑے خاندان کا مالک ہے، بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے اس کا، اور کہنے لگا جواز صاحب اتوں باہر نکلو نا، کسی کو پوچھ لو کہ میرا نام کی ہے تو میں کردہ کی ہوں، لیکن کار یہ بندہ کخ نہیں۔ اللہ اکبر، یہ جملہ اس نے بولا، کار کخ نہیں میں، کیونکہ ہر بندے کی توجہ مادے پہ ہے، جتنی زیادہ چیزیں ہوں گی اتنا زیادہ خوشی ہوگی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، سب سے آسان شادی۔ یقین کریں ایک مجلس میں ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ اکبر، انہوں نے پرپوز کیا رسول اللہ نے۔ اس کا مطلب کیا ہے، اگر ولی پیچھے نہ ہو تو عورت جا کے خود کہہ سکتی ہے کہ بھائی میں حاضر ہوں شادی کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، انہوں نے کہا مجھے حاجت نہیں۔ تو پیچھے ایک صحابی بیٹھے ہوئے تھے غریب سے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ نہیں کرتے تو ذرا میری بات چلا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے بارے میں پوچھا، کچھ ہے دینے کو؟ انہوں نے کہا جی کخ نہیں ہے۔ اور یار گھر جا کے چیک تو کر کے کوئی ایک انگوٹھی مل جائے، ایک انگوٹھی۔ وہ گھر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو جسم پہ لباس ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اگر یہ بھی دے دیا تو ننگا ہو جاؤں گا، برہنہ ہو جاؤں گا، کخ نہیں ہے۔ آپ نے قرآن آتا ہے بھائی؟ جی قرآن تو آتا ہے الحمدللہ۔ انہوں نے کہا اپنی بیگم کو قرآن سکھا دینا، یہی تمہارا مہر ہے، جاؤ بیوی کو لے کے گھر چلے جاؤ۔ لو جی 5 منٹ میں شادی ہو ڈن۔ مرغی ہے، چھوٹی سی بکری ہے، کوئی دال دول پکائی ہوئی ہے، کچھ بھی ہے بھائی ولیمہ کر دو، الحمدللہ یہ تمہاری بیگم ہے، جا کے گھر لے جاؤ، لو جی شادی ہو گئی۔ اتنی سی بات تھی۔ آپ ایمان سے بتائیں آج کے دور میں یہ شادی ہو سکتی ہے؟ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، رسول اللہ کا عاشق کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، پروانہ کہتے ہیں۔ بیڑا غرق کر دے یقین کرو ہمارے نوجوانوں کا بھی۔ بندے ویٹ کر دیں چوڑ سستے ہو گئے، آپ صاحب بیاہ کر لیے، یقین کریں جھکتے مارتے ہیں، چوڑ سستے ہوئے نے کی کریے، سردیاں آ جائیں نا سردیاں تو بس کوئی بیاہ کر دیو، کیونکہ شادی حال سستے ہو جاتے ہیں، گرمی نہیں ہوتی۔ کمال ہے یار،
مادہ دیکھ رہے ہیں، جو اصل روح ہے شادی کی وہ نہیں دیکھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گر سکھا رہے ہیں، جتنی شادی آسان ہوگی برکتیں زیادہ ہوں. اور اگر شادی کرنی بھی ہے، ایک اور حدیث اس کے ساتھ ہے، بہترین ولیمہ کون سا ہے؟ جس میں غریب مدعو ہے. اور بدترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس کے اندر غریب کی دعوت، سارے ٹوٹی والے کھڑے ہیں اور جو غریب ہے وہ باہر تھڑے پہ بیٹھا ہوا ہے. الحمدللہ اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ہے، جب میرا وقت آیا تو مجھے یہ حدیث کم از کم پتہ تھی. تو میں نے والد صاحب کو کہا، میں نے کہا بھی اندر بیٹھیں گے میز پہ تو کم از کم 25% تو ایسے مہمان ہوں جو کون ہیں، جن کا تعلق نہ ہو ہمارے ساتھ. کبھی کبھی تعلق والا بھی قریب آ جاتا ہے نا، تعلق نہ ہو لیکن غریب ہے، ہماری حیثیت سے کم ہے، غریب ہے، حقدار ہے، اس کو ہم نے مہمان نوازی دینی اور اندر لے کے آنا ہے. اور میرا یقین کرے ایمان ہے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے شادی میں برکتیں ہوں. اور میرے ایک دوست یہاں پہ لاہور میں، تو انہوں نے کہا جواد بھائی ساڈے شہر علاقے سے غریب ہے ہی کوئی نہیں، ماشاءاللہ سارے کھاندے پیندے نے. اس نے پھر کیا کیا، دیکھیں جو بندہ کرنا چاہے نا اس کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں، جو نہ کرنا چاہے 100 بہانے بھی ہوتے ہیں. وہ آرفن چلا گیا یتیم خانے، اور اس نے کیا کیا، پورا یتیم خانے کو اپنے ولیمے پہ دعوت دے دی. سارے بچے بھی آ گئے یتیم، اور سارے کے سارے ان کے جو اساتذہ جو لوگ تھے وہ بھی سارے آ گئے الحمدللہ. اور یقین کریں اس کی شادی کمال گزر رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بدترین ولیمہ ہے جس میں غریب کو مدعو نہ کیا جائے، کیونکہ وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے بھائی، اور ہو سکتا ہے کوئی دعا آپ کو لگ جائے اور اللہ آپ کی شادی میں برکتیں پیدا کر دے. اور تسی تے کھاندے رہندے ہو یار، انہاں نو کھواؤ جڑے کھاؤندے نہیں ہیں. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل سخت ہو جائے صرف یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دو، اللہ نرم کر دے گا. سبحان اللہ. شخص آتا ہے نا کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہو گیا، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھو، اللہ نرم کر دے گا. تو آپ دیکھیں نا، ایسے بندے کے اندر جب عزت دیں گے، سمان دیں گے، تو ہو سکتا ہے دعا نکلے گی، لازم نکلے گی، اور اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں، آپ کی شادی میں برکتیں ہوں. تو آسان بنائے میرے بھائی شادی کو، تاکہ زنا کیا ہو جائے، کیا ہو جائے بھائی، مشکل ہو جائے. آپ شادی مشکل بنائیں گے تو زنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. تو یہ اصول ہے.